اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں اور ہم ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں. یہ ہے وہ بات جو میرے خیال سے اب کچھ لوگوں کو بری لگے گی. دیکھیں، میں تو ایک جرنلسٹ ہوں، میں ایک صحافی ہوں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صحافی نیوٹرل ہوتے ہیں. میں صحافت کے اس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں جو نیوٹرلٹی پہ ہم بلیو نہیں کرتے. ہم نیوٹرل جرنلزم پہ یقین نہیں رکھتے، آبجیکٹو جرنلزم پہ یقین رکھتے ہیں. آبجیکٹیوٹی اور نیوٹرلٹی میں ایک فرق ہے. جرنلسٹ نیوٹرل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جرنلسٹ نے سچ سامنے لانا ہے. تو جب آپ نے سچ سامنے لانا ہے تو آپ جھوٹ اور سچ کے درمیان نیوٹرل نہیں رہ سکتے. ایک سچ ہے، ایک جھوٹ ہے. آپ نے جھوٹ کے مقابلے پہ سچ سامنے لانا ہے. جب آپ جھوٹ اور سچ کے درمیان نیوٹرل ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کمپرومائز کر لیا. آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے کہ اگر مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے لیکن وہ چیز جو ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے تو مجھے وہ بیان کرنی ہے. اگر کوئی سیاستدان جو ہے وہ مجھے ذاتی طور پہ اچھا نہیں لگتا لیکن وہ کام اچھا کر رہا ہے، مجھے اس کے کام کی تعریف کرنی ہے. یہ آبجیکٹیوٹی ہے. صحافی جو ہے، جرنلسٹ کو کسی پولیٹیکل پارٹی یا گروپ یا حکومت کا ٹاؤٹ نہیں بننا چاہیے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں ایک طرف ٹرمپ اور نیتن یاہو ہیں، دونوں مکار ہیں، جھوٹے ہیں، دغاباز ہیں، ظالم ہیں، جبر و استبداد کی علامت بن چکے ہیں. اور دوسری طرف ایران ہے، اور ایران کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کی اکثریت کھڑی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران مظلوم ہے، ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو ایران مظلوم ہے، امریکہ اور اسرائیل ظالم ہیں. اب میں ظالم اور مظلوم کے درمیان نیوٹرل کیسے ہو جاؤں؟ میں نے نیوٹرل نہیں ہونا. میں نے ظالم کا ظلم بے نقاب کرنا ہے، ظالم کا جھوٹ، دغابازی، مکر و فریب، عیاری، مکاری، اس کو بے نقاب کرنا ہے. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے نا، ہم نے تو کمال کر دیا جی، ٹرمپ بھی ہماری تعریف کر رہا ہے، ایران بھی ہماری تعریف کر رہا ہے جی، سعودی عرب بھی ہماری تعریف کر رہا ہے، ہم نے تو کمال کر دیا. چلیں، کمال کر دیا آپ نے، لیکن اوپر ایک اللہ تعالیٰ بھی تو بیٹھا ہے نا. اللہ تعالیٰ بھی تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے جھوٹا آدمی جو ٹرمپ ہے اور دنیا کا سب سے ظالم آدمی نیتن یاہو، یہ دونوں کٹھے ہیں. ایک طرف کٹھے ہیں، دونوں دشمن ہیں مسلمانوں کے. تو یہ جو ہے، اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں تو کیا وہ جو تعریف ہے وہ کوئی آپ کی خوبی بن جائے گی؟ دیکھیں، ٹرمپ جیسا جھوٹا آدمی کسی سچے انسان کی بھی تعریف کرے تو وہ سچا انسان بھی مشکوک بن جائے گا. اس لیے اب ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں امن کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے، سیز فائر کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اب یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ٹرمپ کو بھی خوش رکھیں اور ہم ایران کو بھی خوش رکھیں اور باقیوں کو بھی خوش رکھیں. کیونکہ یہ جھوٹ اور سچ کے درمیان نیوٹرلٹی کا جو ڈرامہ ہے اور یہ جو چکر ہے، یہ ہمیں خراب کر سکتا ہے. بڑی سمپل سی بات کر رہا ہوں میں، بڑی عام فہم اور سادہ بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. کچھ لوگ کہیں گے وہ جی ڈپلومیسی کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں جی، حکمت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جی، دیکھیں جی آپ کو تو ڈپلومیسی میں تو سپر پاور ہے امریکہ، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ایران جو ہے وہ اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اب مشکل ہو گیا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا. اب اگر آپ یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو آگے چل کر بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نیریٹو کی بنیاد جھوٹ ہو، جو ٹرمپ کا نیریٹو ہے وہ جھوٹ ہے. ٹرمپ جب کہتا ہے جی کہ وہ ہاں جی ہم تو سیز فائر چاہتے ہیں، ہاں جی ہم تو امن چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتا. وہ امن نہیں چاہتا، وہ ایران کے تیل کے ذخائر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، وہ پاکستان کو ایران کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، سعودی عرب کو ایران کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے.
وہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ میں ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں، میں عام امریکنز کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اس وقت تو ٹرمپ کی سب سے زیادہ مخالفت ایران کی طرف سے ہو رہی ہے، اور ٹرمپ کی سب سے زیادہ مخالفت امریکہ کے جو عام سٹیزنز ہیں ان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو ایران کے جو عام لوگ ہیں اور امریکہ کے جو عام لوگ ہیں اور پاکستان کے عام لوگ ہیں وہ ایک پیج پہ آ چکے ہیں ٹرمپ کے خلاف اور نیتن یاہو کے خلاف۔